بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے رات و دن کو بندے کے لیے پیدا کیا، اور کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شب برات کو ہمارے لیے رکھا، یعنی 15ویں شعبان، کیونکہ اس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور شب برات کا معنی یہ ہے کہ نجات کرنے والی، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادہ کرم فرماتا ہے اور اہل ایمان پر بالخصوص کرم فرماتا ہے۔ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شب برات والے دن یعنی 15 شعبان کو حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان کی طرف اپنی نظر کو اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس وجہ سے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جنت کے 300 دروازے کھول دیے ہیں تاکہ آپ کی امت کی بخشش فرما دے، لیکن ان میں سے 6 اشخاص ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس دن بھی بخشش نہیں فرمائے گا، یعنی 6 بندوں کی اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کو بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ وہ کون ہیں؟ بد مذہب، مشرک، کاہن اور رشتوں کو توڑنے والا، زنا پر اصرار کرنے والا، اور آخری شراب ہمیشہ پینے والا۔ یہ 6 بندے ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی بخشش نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ تمام آپ کی امت کی اور تمام لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 15ویں شعبان یعنی شب برات کو پاؤ تو اس میں رات کو نماز پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنا نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف فرما دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو مغفرت دے دوں، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا میں اس کو عافیت دے دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، یہاں تک کہ صبح صادق تک اللہ تعالیٰ یہی ندا لگاتا رہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ یہ شب برات کو ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم کو پتہ ہے کہ شب برات کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس سال میں بچے پیدا ہوں گے ان کا نام لکھ دیتا ہے، اور ان کا جو پیدا ہونے کا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، اور یہ وہ رات ہے جو بندے فوت ہوں گے ان کا نام آج رات کو لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ماہ میں آپ روزوں کی کثرت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام لوگوں کے اعمال اپنے سامنے پیش کرواتا ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ میرے جب اعمال دیکھے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تو ہم کو یہ بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 راتیں یعنی
عید کی دونوں راتوں میں اگر کوئی بندہ ان کو زندہ کرتا ہے، اس کے علاوہ شب برات یعنی 15ویں رات شعبان کی کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل مردہ نہیں کرے گا۔ جس وقت تمام لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات یہ وہ رات ہے یعنی شب برات جس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے سے زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس رات کو قبرستان میں جانا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر جلوہ گر نہیں ہے تو میں باہر نکل گئی اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کے قبرستان میں ہیں، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں ہے، میں تو اس وجہ سے باہر آئی کہ میں نے دیکھا کہ آپ کسی اور زوجہ کے ہاں چلے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے اور اپنے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور میں اس وجہ سے قبرستان میں آیا ہوں جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں ان کی بخشش کی جائے اور ہم کو بھی آخرت کو یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو شب برات پر زیادہ سے زیادہ رات کو عبادت کرنی چاہیے اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔